بات کے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا جلسہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن عمران نیازی نے لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں چھین لی، لاکھوں لوگ اس کے دور میں بے روزگار ہوئے، اور کوٹلہ کے بزرگوں بھائیوں، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے۔ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا ریاست مدینہ میں غریب کا جھونپڑا، غریب کا ٹھیلا گرایا جاتا تھا اور اپنے بنی گالا کے ناجائز تجاوزات کو ریگولرائز کرایا جاتا تھا؟ یہ کہتا تھا۔ آج میں کوٹلہ کی عوام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی عدلیہ سے مخاطب ہوں، پاکستان کی فوج سے مخاطب ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں۔ میں سیاسی ورکر ہوں اور یہاں پر سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آج یہ کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عمران نیازی، تم نے تو خودکشی نہیں کی، لیکن پاکستان کے غریبوں نے اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر خودکشیاں کی۔ تم نے اس ملک کو 5.8% کی گروتھ ریٹ پر ترقی کر رہا تھا، تم نے اس کو -0.0 میں اس معیشت کو ڈبو دیا۔ تو آج پاکستانی قوم سن لو، یہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ ملک پاکستان جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے، یہ قائم و دائم رہے گا۔ تو آج اس جھوٹے عمران نیازی سے، اس ڈھونگی سے، اس شعبدہ باز سے، جس نے 4 سال غریب آدمی کا خون چوسا اور آج بھی پاکستان کو دنیا میں بدنام کر رہا ہے، جھوٹی سازش کا رونا روتا ہے، اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ اگر آج اس عمران نیازی کا بندوبست نہ کیا تو خدا نخواستہ یہ فتنہ پاکستان کے امن کو کھا جائے گا، پاکستان کی رہی سہی معیشت کو کھا جائے گا۔ اور عمران نیازی سن لو، تم سازش کرنے والے تم ہو، جس نے اس صوبے میں عثمان بزدار نامی شخص کو ایک 12 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ اور پاکستانی قوم سن لو، یہ جب امریکہ سے آیا تو کہا کہ میں کشمیر کا ترجمان بنوں گا دنیا میں، کہا میں پاکستان کا ترجمان بنوں گا۔ یہ نہ کشمیر کا ترجمان بن سکا، یہ نہ پاکستان کا ترجمان بن سکا، ہاں یہ ترجمان بنا تو فنا گوگی کا ترجمان بنا، جس نے پنجاب کو لوٹا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم نے شریف خاندان کو جیلوں میں ڈالا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ تو اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے 4 سالوں میں ایک ہی کام کیا کہ شریف فیملی کے خلاف کرپشن ڈھونڈ کے لاؤ،
تم الٹے ہو گئے عمران نیازی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے عوام کو دکھا دیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا شیوا خدمت ہے، انہوں نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کی، تم الٹے ہو گئے، ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اللہ کے فضل سے۔ اور اگر مجھ سے پوچھو تو آج میں صوبے کی اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1.5 مہینہ اس صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اور آج 1.5 مہینے سے اوپر ہوا چاہتا ہے کہ کوئی کابینہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن عمران نیازی کان کھول کر سن لو، اس عوام کو جو آج جاگ رہی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ میں مافیا کا رونا نہیں رہوں گا۔ مافیا تو عمران نیازی کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر پاکستانی عوام کا خون چوستے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آج 1.25 مہینے بعد پنجاب کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ میری کوئی کابینہ نہیں ہے، لیکن میں عوام کو جن کی راتوں کی نیندیں مہنگائی نے حرام کرتی ہے، کوٹلہ کے نوجوانوں سن لو، کابینہ ہونا ہو، کوئی اور چیز ہونا ہو، انشاءاللہ تعالی میں نے ارادہ کیا ہے کہ چینی جو 100 روپے سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی اس کو 70 روپے کلو لے کے آؤں گا، اور انشاءاللہ تم نے عمران نیازی اس صوبے میں گندم ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی، تم نے بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو 20 کلو آٹے کے لیے لائنوں میں لگایا۔ میرے کوٹلہ کے بزرگوں، انشاءاللہ تعالی پرسوں آپ سے خطاب کروں گا اور آٹے کو انشاءاللہ پورے صوبے کی عوام کے لیے اتنا سستا کریں گے کہ جس طرح آپ نے آج میرا دل خوش کیا، پنجاب کی عوام خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گھی جو عام آدمی کے کچن کی آئٹم ہے اس کو بھی ہم سستا کرنے جا رہے ہیں۔ اور سنو، یہ تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر توشہ خانے میں حساب دینے سے چھپتا ہے، 2 کروڑ یا چند لاکھ کی گھڑی خرید کر 14 کروڑ میں بیچ دیتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ فارن فنڈنگ کے کیس میں اپنے ٹیکس گوشوارے خود چھپاتا ہے اور الزام منی لانڈرنگ کا ہم پر لگاتا ہے۔ سب سے بڑا چور تو عمران نیازی ہے۔ اور جب مجھے پتہ لگا کہ بہاولپور کے گوٹھوں میں، مظفر گڑھ میں، رحیم یار خان میں جانور پانی سے قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں تو ان کی خاک پہ برابر نہیں ہوں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو قیامت والے دن اللہ مجھ سے حساب مانگے گا۔ میں ان کی خاک کے برابر نہیں، لیکن اسی جذبے سے میں نے خورشید شاہ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا کمشنر بہاولپور کو کہ سیاست کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بن پائے کرو، وہاں پانی پہنچنا چاہیے۔ جب سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا 2 دنوں میں
लोगों ने झोलियां उठाकर दुआएं दी कि हमजा शहबाज हम आपको दुआएं देते हैं, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे हैं, हम खुश हैं। तो इसी जज्बे से, जो जज्बा मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिखाया है, इमरान नियाजी तुम तमाशे करो, तुम रोना रो, तुम कभी साजिश की बातें करो, और मुझे बताओ वो कोटने वालों दसा मैनू हथ खड़ा करके वो बहादुर आदमी होता है, वो कभी अपनी मौत का रोना रोंदा है? मौत वो कहते हैं। अब सुन लो, वो इमरान नियाजी ने कल कहा कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, तो गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? कहा है किस मुंह से जाओगे इमरान, शर्म तुमको मगर नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती, इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं? इसको तकलीफ होती है कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जज रात को अदालतें उज़्मा के दरवाजे क्यों खोलते हैं? इसको तकलीफ होती है कि जब लोग इससे आलू और प्याज की रेट पूछ रहे हैं, कहते मैं वज़ीर आज़म आलू ते प्याज सस्ता करने से नहीं बनया। और तू वज़ीर आज़म अगर आलू और प्याज सस्ता करने से बने थे, लुकाटा बेचने से बनया भाई। इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी झूठों से, तुम अगर इस मुल्क में फितना बपा करना चाहते हो, जहां पर आवाम के घरों में भूख है, जहां पर गरीब आदमी की मां दवाई को तरसती है, तुम रोज एक नया तमाशा लगाते हो। सुन लो, अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आइन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर तुम बाज ना है तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की अवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए। और कोटला वालों, आपका प्यार मोहब्बत मेरा सरमाया है। आज भी मुझे आपकी तरह वजीर आला कहलाने से ज्यादा, मुस्लिम लीग नून का कारकुन कहलाने में ज्यादा फख्र महसूस होता है। और यहां पर बुजुर्ग भी खड़े हैं, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, दिन रात एक करूंगा, और जो दवाइयां सस्ती कैंसर के मरीजों के लिए, आम आदमी के लिए इस इमरान नियाजी ने बंद कर दी थी, जो डायलिसिस के लिए लोग धक्के खाते थे, अल्लाह ने चाहा तो हर अस्पताल में बहुत जल्द हम मुफ्त दवाइयां कैंसर की और मुफ्त दवाइयां मरीजों के लिए हम आवाम को देंगे इंशाअल्लाह। मुझे अभी आबिद रजा साहब ने कहा है, कोटला से दौलत नगर डबल रोड आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो कोटला वालों? आपके प्यार
کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوٹلہ سے دولت نگر اور ڈبل روڈ نہیں ٹرپل روڈ بننی چاہیے انشاءاللہ اس کا آغاز جلدی کریں گے اور اللہ نے چاہا تو وہ ڈبل روڈ ضرور بنے گی. کیونکہ آج میں گجرات کے THQ ہاسپٹل میں گیا, ICU میں گیا, وہاں پر مائیں بہنیں بزرگ بیمار اور درد میں کرا رہے تھے. اس میں سے 80% لوگوں نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ سٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سڑکوں کی تعمیر کریں گے. اور مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ بات وہ کرنا جس میں بعد میں پہرا دے سکو, سچی بات کرنا. تو اگر عابد رضا صاحب کوٹلہ میں ڈگری کالج کے لیے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے تو انشاءاللہ آغاز ہم گرلز ڈگری کالج کوٹلہ میں بنا کر کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ٹھوٹا رائے بہادر کالج ہے. یہ ٹھوٹا رائے بہادر کا نام ہی میں نے ہمیشہ یاد رہے گا. تو آج میں نے پاکستان کے تمام اداروں سے, عدلیہ سے اور سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ ہمیں اس ملک کا سوچنا ہوگا. سیاست بات کی بات ہے, پہلے اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانا ہے. اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا, لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں, اس کا قصوروار بھی عمران نیازی ہے. تو انشاءاللہ دن رات ایک گجرات میں مسلم لیگ نون سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعظم اس وقت خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی سازش کا رونا روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تم نے نوجوانوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے.